الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، 10-11 سال کے بعد اس مسجد میں دوبارہ حاضری ہو رہی ہے. مولانا اسد بلال صاحب مرحوم ان کی دعوت پر اور مولانا مفتی عارف صاحب کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا تھا، اور آج وہ تو نہیں رہے لیکن مفتی صاحب کی دعوت پر آج حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے جس تعلق کا اظہار کیا تھا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں اور تم میرے کیا لگتے ہو، وہ شان ربوبیت تھی. قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم صلاۃ والسلام کی پیٹھ سے ساری ذریت کو نکالا اور ایک سوال کیا، لست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں. یہ تعلق کا اظہار کیا کہ میرا اور تمہارا کیا تعلق ہے، میں تمہارا کیا لگتا ہوں، تم میرے کیا لگتے. الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں. قالوا بلا، سب نے اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے رب. میرے شیخ عارف باللہ شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے اس تعلق ربوبیت کو ذکر کر کے دراصل یہ بتایا ہے کہ میرا اور تمہارا تعلق محبت کا تعلق ہے، کیونکہ رب اسے کہتے پالنے والا، اور جو جس چیز کو پالتا ہے اس کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے اور اس چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. والدین سے کیوں محبت ہے؟ پالتے ہیں. چھوٹا بچہ اگر کسی اور کو دے دیں اور زندگی بھر پتہ نہ میرے اصل والدین کون ہیں تو وہ انہی سے پیار کرتا ہے جنہوں نے پالا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کو بیان کو بالوالدین احسانا، کیونکہ میری جو شان ربوبیت ہے اس کا ظہور والدین کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو پردہ غیب میں
لیکن اپنی تمام شانوں کے ظاہر کرنے کے لیے مظاہر بنائے، مظاہر بنائے، علم کا مظہر بنایا، میرا علم قرآن مجید دے دیا کہ اس میں دیکھو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا میں کیسا علیم ہوں، میں کیسا خبیر ہوں۔ اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے پیغمبر کو اتنا حسین و جمیل بنایا، بتایا کہ دیکھو اس سے تم اندازہ کر لو گے کہ میں کتنا حسین ہوں۔ چاند سورج بنائے، تو اللہ تعالی نے دنیا میں اپنی شانوں کے مظاہر بنائے، مظاہر قدرت، جس کو دیکھ کر اس ذات کو پہچانا جاتا ہے وہ ذات کیسی ذات ہے، اس کا حسن کیسا حسن ہے۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں قمر خوشتر یا کہ قمر سازد، اے لوگوں چاند زیادہ حسین ہے یا بنانے والا زیادہ حسین ہے؟ یہ شکر خوشتر یا کہ شکر سازد، یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے؟ وما لست بربکم، میں تمہارا رب نہیں، یعنی میرا تمہارا تعلق محبت کا تعلق ہے، مجھے تم سے پیار ہے، مجھے تم سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے پیار ہے، یہ پوری دنیا انسان کے لیے سجائی ہے۔ جب تک کائنات کی ہر شے مکمل نہیں ہو گئی آدم السلام کو نہیں بھیجا۔ انسان تب آیا جب چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مکمل ہو گئی، چھوٹی سی چھوٹی چیز۔ کائنات میں ہر چیز مکمل کرنے کے بعد اب جائیے، اب جائیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آئیے آپ خلیفہ، اب آپ جائیے، اب چیز تیار ہے، جائیے اب آپ جا کر میری نیابت کیجیے زمین میں جا کر۔ شان محبت کو بیان کیا ہے کہ مجھے تم سے پیار اور محبت ہے، اس لیے رب تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے، کتنی بار نالیکیاں کرتا ہے پھر بھی آپ چھوڑ معاف کر دیتے ہیں کیونکہ آپ ابا ہیں، لیکن ابا کی محبت بھی محدود ہے، ربا کی محبت غیر محدود ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو کہا جائے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تم نے حساب کتاب مجھے دینا ہے یا اپنے ابا اماں کو دینا ہے، کس کو حساب دینا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو اللہ کو حساب دوں گا، ابا اماں کو نہیں دوں گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ابا اماں جب میری نالائکیاں دیکھیں گے کہ میں اتنا نالائق تھا، اتنی نالائکیاں میں نے کی، میرے نام اعمال میں وہ سیاہ بختیاں جب دیکھیں گے تو کہیں گے اس کو پھینکو، اس کو جہنم میں، بڑا نالائق تھا، کیونکہ ان کی محبت محدود ہے، لیکن اللہ کی شان غیر محدود ہے، ان کی رحمت بھی غیر محدود ہے، لہذا باوجود میری بے شمار کوتاہیوں کے پھر بھی مجھے معاف فرما دیں، پھر بھی معاف فرما دیں۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں اے عظیم از گناہان عظیم، اے اللہ تو میرے بے شمار گناہوں سے بہت بڑا ہے، میرے گناہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ میرے گناہ تو محدود ہیں، اس کی ایک عادت ہے، آپ کی رحمت تو غیر محدود ہے، اور غیر محدود کا محدود مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا جاتا۔ حکیم المتان بھی فرماتے ہیں جو یہ کہے یار میرے اتنے گناہ اللہ کیسے معاف کرے گا، یہ متکبر انسان ہے، اللہ کی ذات کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کی رحمت کو محدود سمجھتا ہے۔ جس طرح وہ عظیم ہیں، غیر محدود ہے، ان کی ساری شانیں غیر ہماری، ہم کتنے گناہ کتنے کر لیں، سب لمیٹڈ ہیں، اس کا ایک عادت ہے، ان کے گناہوں کا کوئی عدد، ان کی رحمت کا کوئی عدد، سب معافی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حرم پاک میں بھی انسان سے غلطی ہو جائے معافی مانگ لے، معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں گناہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو کتنی بڑی نوست ہوتی ہے، لیکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ربوبیت کو اس لیے ذکر کیا کہ میرا تمہارا محبت کا تعلق ہے، اور جب یہی انسان دنیا میں آ کر اسی ربوبیت کے اقرار کرتا ہے، میں آیا اس بات کو یاد رکھا کہ میں ایک عہد کر کے آیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ آپ ہمارے پالنے والے،
اللہ نے اسباب تو دیے ہمیں، لیکن یہ اسباب انسان کو نہیں پالتے۔ حضرت مولانا یوسف الجانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، فرماتے جب بھی انسان کسی سبب کو استعمال کرتا ہے، کسی بھی سبب کو، پانی پیتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی، روٹی کھاتا ہے مجھے بھوک لگ رہی، دوا لیتا ہے کہ میں بیمار ہوں، کسی بھی سبب کو اختیار کرتا ہے تو سبب اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اس کے کام آنا ہے یا نہیں، اگر فرمایا کام نہیں آنا، وہی پانی بیماری کا ذریعہ، وہی خوراک بیماری کا ذریعہ، وہی دوا درد کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے فتح العزیز کے نام سے، مکمل تو نہیں ہے، 250 سپاروں کی تفسیر ہے، لیکن بڑی عجیب تفسیر ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں درخت کی چٹنی بناؤ، اس کے پتوں کی کھا لو، وہ کھائی تو فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اب کچھ دن کے بعد پھر پیٹ میں درد ہوا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر چٹنی بنا کر کھائی تو درد میں اضافہ ہو گیا۔ اب چونکہ مقام کلیم پر تھے، کلیم کا معنی جب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما لیتے تھے۔ اللہ نے اپنے ساتھ بات چیت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رکھا تھا، ہم سے بات چیت کے لیے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جب چاہتے گفتگو ہو جاتی تھی۔ اے اللہ، یہی چٹنی کچھ دن پہلے کھائی تو شفا ہو گئی، اب بیماری میں اضافہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چٹنی میں کیا رکھا ہے؟ دراصل ہمارے حکم میں سارا کچھ ہے، اس میں کچھ نہیں، اسباب میں تھوڑی کوئی طاقت ہے، ہم حکم دیتے ہیں تو کام آتے ہیں۔ قالوا ربنا اللہ، دنیا میں آئے دار الاسباب میں آ گئے، یہ دار امتحان ہے، یہاں بھیج دیا، جنت سے نکال کر دار امتحان میں بھیج دیا، دیکھنے کے لیے پکا کون ہے کچا کون ہے، میرا کون ہے غیر کون ہے، کون سے وہ ہے جو مجھ پر فدا ہوتے، کون سے وہ ہے جو اس چمکین اور نمکین دنیا پر فدا ہوتے ہیں، دار امتحان میں بھیج دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے، بخاری شریف ایک حدیث آتی ہے کہ جنت کہے گی اللہ میں نہیں بھری، تو اللہ ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے اور اس کو جنت میں بسا دیں گے، انہیں کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، جنتوں میں بسا دیں گے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک طالب علم بیٹھا، کہتا ہے جی کاش ہم وہی ہوتے، یہ دنیا میں دھکے نہ کھانے پڑتے، وہیں سے سیدھی جنت چلے جاتے، پیدا ہوتی جنت میں، یا یہاں یہ دھکے دنیا میں جو مجاہدات ہو رہے ہیں یہ نہ کرنے پڑتے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرمایا ان کو جنت میں جانے کا کیا مزہ آئے گا، جنت میں جانے کا مزہ تو ہمیں آئے گا جن نے خدا کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، خدا کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ شعر پڑا مولانا رومی کا، لے کے شیرینی اور لذات مقر، فرمایا کہ منزل کا مزہ کس کو آتا ہے؟ حسب بر اندازہ رنج سفر، جو سفر میں جتنی تکلیف اٹھاتا ہے اتنا ہی منزل پر پہنچ کر اس کو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس لیے جنتیوں کا پہلا لفظ کیا ہوگا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ آج آپ نے سارے غم ہمارے دور کر دیے۔ فرمایا ان کو کیا پتا، ان کو کیا مزہ آئے گا، انہیں مشقتیں برداشت نہیں کی، ان کو کیا پتا پیٹ بھر کے روٹی کھانے کا مزہ اسی کو آئے گا جو بھوکا رہا ہو، جو ہمیشہ پیٹ بھرتا اس کو کیا پتا۔ اس لیے تو رمضان کی جو عبادت ہے وہ اس لیے بھی دی گئی کہ تم میں ہمدردی کا مزہ پیدا ہو، کہ وہ لوگ کہ جن کو کھانا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، تمہیں احساس ہو کہ یار یہ بھوکا پیاسا رہنا آسان نہیں ہے، تمہیں اجر بھی دیا جا رہا ہے اور تمہارے اس احساس کو زندہ بھی کیا جا رہا ہے، اجر بھی مل رہا ہے روزے میں اور احساس بھی زندہ کیا جا رہا ہے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، زبان سے تو کہہ دیا پھر اس پر جم گئے، زندگی مولا کے سہارے گزاری، ہر وقت مولا کو دل میں رکھا، جب بھی کوئی چیز پیش آئی پہلے مولا کی ذات پھر باقی چیزیں۔ آج اللہ کے شکر ہے ایمان والے مولا کی ذات پر ہی اعتماد کرتے ہیں، لیکن کب؟ آخر میں جب تھک جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار اب تو اللہ ہی اللہ ہے۔ نہیں بھائی،
شروع سے اللہ ہی اللہ ہے. بس یہ خطا ہو جاتی ہے ہم سے، یہ غلطی ہے. ہم آخر میں آتے ہیں، ہمیں پہلے آنا چاہیے. حضرات صحابہ اکرام کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دوبارہ فوجیں آ رہی ہیں، احد میں دوبارہ فوجیں آ رہی ہیں، اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فوراً کہا اللہ کافی ہے، اللہ کافی، اللہ کافی، اللہ کافی. یہ مومن کی شان ہے. جب کچھ پیش آئے کہ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، ہمیں دیر ہو جاتی ہے. ثم استقاموا، اللہ کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے، شان ربوبیت پر زندگی بسر کرتا ہے، اسباب پر نہیں. ہاں اسباب پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تم نے اسباب عطا فرمائے، لیکن ان کو سہارا نہ سمجھے کہ میری زندگی کا سہارا ہے. میری دکان نہ ہوتی تو میں زندگی کیسے بسر کرتا؟ میرا ابا کھیت نہ چھوڑ کے جاتا تو میری زندگی کیسے بسر ہوتی؟ میرا ابا بینک بیلنس نہ چھوڑ کے جاتا تو میرا کیا بنتا؟ مجھے نوکری نہیں ملتی تو میرا نہیں پتہ نہیں کیا بنتا؟ فلانا میں غیر ملک میں نہ جاتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا؟ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے. یہ اسباب بھی پہلے سے طے ہے. لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا اس لیے ماشاءاللہ اچھی زندگی بسر کر رہا ہے، انجینئر بن گیا اچھی زندگی بسر کر رہا ہے. نہیں، اس کی اچھی زندگی کے لیے اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ ڈاکٹری کے راستے سے روٹی کمائے، یہ انجینئرنگ کے راستے سے روٹی کمائے، یہ صدر بن کے روٹی کمائے، یہ وزیر بن کے روٹی کمائے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی کسی محنت کا کوئی دخل ہے. یہ پہلے سے اللہ نے اس کے لیے سبب رکھا تھا کہ سکھ کی روٹی کے لیے اللہ نے سکھ کے اسباب اس کے رکھے تھے. اس لیے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، کسی نے کہا حضرت ایک آدمی ریڑی لگانے والا بعد میں فیکٹری کا مالک بن جاتا ہے، یہ دیکھو کتنی ترقی کی. فرمایا میں قسم اور حلف کھا کے کہتا ہوں تم 100 آدمی لے لو، ان کو ریڑیاں بنا کے دو اور پھر اتنی سال کے بعد دکان کرے، پھر دیکھ لو 100 میں سے کس کی فیکٹری بنتی ہے، ہمیں بتانا. یہ تو پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا، اس لیے اس کی فیکٹری بن گئی. آج بھی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے اندر اس کی محنت کا، یہی تو قانون نے کہا تھا میری محنت کا دخل ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن رب کی ذات کو پہلے رکھے، وہی کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلی توکلوا ان کنتم مسلمین. میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو. مولانا ادریس صاحب کاندوی رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں بڑی پیاری بات لکھی اس آیت کے تحت. فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب انسان اپنی عملی زندگی میں خدا کی ذات پر توکل کرتا ہے. جب لکھا ہے یہ ایمان اور اسلام کے بیچ میں توکل دیا ہے، ایمان کی تکمیل اور اسلام کی تکمیل. اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، جب بعد میں بھروسہ ہو رہا ہے. ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا انعام دیتے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی جماعتیں اترتی اس شخص پر، فرشتے اترتے. تتنزل الملائکہ یعنی دنیا میں فرشتے اپنے ساتھ لے لیتا ہے وہ شخص، وہ اکیلا نہیں ہوتا، فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں جب پہلی دفعہ گئے تو ایک جانور آ گیا جنگلی، تو تھوڑا ڈر گئے. اب آدائی ابراہیم ڈرتا ہے، 70,000 فرشتے تیرے ساتھ چلتے ہیں، کیوں ڈرتا ہے؟ فرمایا پھر مجھے جنگل میں کبھی ڈر نہیں لگا. لیکن کیسے اترتا ہے؟ فرشتے کب اترتے ہیں؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل الملائکہ. فرشتے آپ اکیلے نہیں، فرشتوں کی جماعت آپ کے ساتھ. جب فرشتوں کی جماعت ہوگی تو نہ شیطان کا حملہ چلے گا نہ نفس کا حملہ چلے گا، کیونکہ فرشتوں کے نور کی وجہ سے لفظ بھی دبا رہے گا اور فرشتوں کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگا رہے گا. شیطان کس سے نہیں ڈرتا؟ فرشتوں سے ڈرتا ہے اور مومن کے نور سے ڈرتا ہے. دو چیزوں سے ڈرتا ہے، مومن کے نور سے ڈرتا ہے، فرشتوں سے ڈرتا ہے. بدر میں جب دیکھا جبریل السلام فرشتے لے کر آ گئے تو ہاتھ چھڑا کر ابو جہل کا بھاگا. انی ارا ما لا ترون، مجھے جو نظر آ رہا ہے نا تم نہیں دیکھ سکتے، آج بڑی مار پڑے گی. وہ بھاگا. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ دل کو ڈھارس دیتے ہیں. سب سے اہم کام کیا کرتے ہیں؟ انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں فرشتے.
اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، پچھلا بھی کوئی غم نہ کرو، نہ پچھلا غم کرو نہ آئندہ کا خوف۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں نہ مستقبل کی فکر کرو نہ ماضی کی، حال کو درست کرو، اپنے حال کو۔ اگر تمہارا حال درست ہو گیا تو تمہارا مستقبل بھی درست ہو گیا، ماضی بھی درست ہو گیا تمہارا، اگر آپ کا حال اچھا ہو گیا۔ وابشروا بالجنت، جنت کی بشارت دیتے ہیں، دل میں امید دیتے ہیں، انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں، امید لگاتے ہیں، اور اللہ سے جو امید رکھی جاتی ہے اللہ اس پر فیصلہ فرماتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، میرے مرشد فرماتے تھے شاہ حکیم اختر صاحب، یہاں نحنو میں ایک مفسرین بعض نے لکھا ہے اللہ کی ذات مراد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی دوست بن جائیں گے جب تم میری ذات پر توکل کرو گے۔ اور پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے جنت میں ملے گا۔ اس لیے دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ دماغ سے نکال دو اس بات کو، میری خواہشات پوری ہوں، یہ جگہ نہیں اس کے لیے، اس کے لیے جنت رکھی، دنیا نہیں رکھی۔ یہاں تو جو مل جائے، میرے شیخ فرماتے تھے اللہ سے بریانی مانگو، قورمہ مانگو، پھر دال مل جائے تو خوشی خوشی کھاؤ، کہ بس اللہ نے دال رکھ دی۔ اور اپنے مرشد کا قصہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے مرشد جو تھے وہ روزانہ 1 بجے کھانا کھاتے تھے، رات 3 بجے اٹھ کر، تو جب کھانا کھاتے تو دال، روزانہ دال آتی تھی، شیخ فرماتے ارہر کی دال روزانہ پیرانی صاحبہ بنا کے دیتی، ذائقہ بھی ایک ہوتا اس کا، کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتا تھا، تو وہ کھاتے۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی تھے بلتستان کے بینوری ٹاؤن ہم پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے مولانا ایسے لگتا ہے کہ سال کے شروع میں سالن بنا لیتے بس گرم کر کے دیتے ہیں کیونکہ ذائقہ بدلتا ہی نہیں، ایک ہی جیسا، ارہر کی دال ایک ہی جیسی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ جب کھاتے شاہ عبد الغنی پھول پوری تو مست ہو جاتے، آہ ماشاء اللہ الحمدللہ، ایسے کہتے۔ تو حضرت شیخ نے پوچھ لیا کہ حضرت دال تو روزانہ ایک ہی ہے اور آپ ایسے مست ہو کر کھاتے جیسے آج کو بریانی ہے یا قورمہ ہے یا کوئی اور ڈش ہے۔ تو رو کے فرمایا اختر تو دال کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو سوچتا ہوں کہ کھلا کون رہا ہے۔ جب یہ میں سوچتا ہوں کہ میرا رب مجھے دال کھلا رہا ہے تو میرا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ ہم رات دن کھاتے ہیں، کبھی سوچ نہیں آتی ہمیں کہ اللہ آج یہ کھلا رہے ہیں، آج یہ کھلا رہے ہیں، یہ کھلا رہے ہیں۔ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل سے نکال دو۔ ہاں کوشش کرے، نہ ہو تو غم نہ کریں، اللہ نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، یہ وہاں جنت میں پوری ہوں گی، زبان سے بھی نہیں کہنے، دل میں خیال آئے گا تو پوری۔ اور اس کے لیے ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی بار زیارت کی، ہمارے حضرتی کی وجہ سے ان کی بھی زیارت ہوئی۔ ایک عمل دیا کرتے تھے اس چیز کے لیے، دو باتیں فرماتے تھے، 2 باتیں فرماتے تھے۔ ایک تو یہ فرماتے تھے کہ ہر صبح کو یہ دعا کیا کرو، یہ نیت کرو اللہ دن بھر جو کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں گا۔ صبح کو نیت کر لو، ایک اکٹھی نیت کر لو تو انشاءاللہ دن بھر کے کام مولا کے کھاتے میں ہوں گے۔ اور دوسرا، ہر کام سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے سوچ لیا کرو، تھوڑی دیر، اللہ مجھے پتی کی ضرورت ہے، میں دکان پر جا رہا ہوں، میری مدد فرما۔ اللہ میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں، میری مدد فرما۔ فرما اس مشق سے یہ دل تمہارا مولا سے چپک جائے گا۔ یہ ثم استقاموا نصیب ہو جائے گا، کہتے تو ہیں لیکن عملی طور پر نصیب ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہم ہوتی، بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔ بڑی تاکید فرماتے تھے ان 2 چیزیں، ہر کام سے پہلے سوچ لو۔ حدیث ہے، حدیث میں موجود ہے، اے موسیٰ بکری کے لیے چارے کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، جوتی کے لیے تسمے کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ،
آٹے کے لیے نمک کی تو پہلے مجھ سے مانگ، پھر آٹے کی کوشش، پھر نمک کی کوشش کرنا۔ آج ہم کتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی یار پیسے ہیں میرے پاس، ابھی جاتا ہوں موٹر سائیکل خریدنا بھی کرتا ہوں، موٹر سائیکل لے کر ابھی آیا اور گھر میں رکھ کبھی کھڑا ہی کیا ہے، چوری ہو گیا، بس پیسے خرچ ہو گئے، موٹر سائیکل بھی ہاتھ نہیں آیا۔ نہیں، جب پیغمبروں کو پابند کیا جا رہا ہے جن کے دل ہر وقت مولا سے چپکے ہوتے تھے عملی طور پر، تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں کس قدر اس کی ضرورت ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب تاکید فرماتے تھے کہ کوئی بھی کام ہو سے پہلے ذرا سوچ لیں اللہ مجھے فلاں کام ہے، آپ میرے لیے آسان فرمائیے، مدد فرمائیے۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔